مفتی صاحب تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، اس کے بعد والی میں 11 مرتبہ، اس کی ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے تہجد کی نماز کا آپ نے ایک طریقہ سنا ہوگا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو 12 رکعتیں تہجد میں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ تو جب کوئی مرد یا عورت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، اسی طرح سے ایک ایک کر کے گھٹاتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ آخری رکعت پہ پہنچتے ہیں تو سورہ اخلاص بھی ایک مرتبہ بچتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، اس طرح سے جو لوگ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تہجد کی نماز میں، اور یہ طریقہ بنا رکھا ہے تہجد کی نماز کا، تو اس کو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تہجد کی نماز آپ پڑھتے کیوں ہیں اور تہجد کی نماز پڑھی کیوں جاتی ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تہجد کی نماز تمام ولیوں نے پڑھی، تہجد کی نماز انبیاء کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو تہجد کی نماز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مرادیں مانگنے والا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا، تو یہ تمام اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت کرتا ہے۔ اور نوافل میں جو سب سے اہم اور سب سے عظیم اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس تہجد کی نماز میں مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور تہجد کی نماز کوئی فارمیلٹی تھوڑی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے تو ان وقتوں میں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ارے نہیں پڑھی جا رہی ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے، لیکن چلو پھر بھی پڑھنا ہے کیونکہ فرض ہے۔ لیکن تہجد میں تو بندہ بالکل موڈ فریش ہوتا ہے اس کا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں وہ تمام برکتیں جو تہجد پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ تمام برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ اچھا اب آپ خود سوچئے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے اور تہجد میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، زبان سے الفاظ تو نہیں نکل رہے لیکن دل کے اندر کوئی غم لیے ہوئے ہے، دل کے اندر کچھ منتیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ مانگنا چاہتا ہے، رونا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، یہ تمام تمناؤں کو اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے دل میں سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اب وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر وہ گنتی لگائے گا کہ میں نے 12 رکعت میں پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسرے میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ خود سوچ کر دیکھیے کیا اس کی نماز میں تہجد میں خشوع اور خضوع باقی رہ سکتا ہے؟ اگر رہ سکتا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں، آپ اس طرح سے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے پڑھنے میں آپ کی نماز کا خشوع خضوع جا رہا ہے تو پھر آپ ہرگز اس طرح سے نماز کو نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسی کو گنتے رہیں گے، آپ گنتی میں لگاتے رہیں گے، یہی گنتے رہیں گے کہ ہماری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، اب ہمیں کتنی بار پڑھنا ہے، اب ہماری کتنی مرتبہ ہو گئیں، اب ہماری کتنی رکعتیں بچیں، تو آپ اسی چیز میں بالکل محو ہو جائیں گے، آپ یہی سوچتے رہیں گے، گنتی لگاتے رہیں گے۔ تو یار جو نماز کا خشوع خضوع جو اصل تہجد کا مقصد ہے وہ تہجد کا مقصد فوت ہو جائے گا، تہجد کا جو غرض ہے نا اصل وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی بندے کا مائنڈ اتنا تیز ہے کہ اس کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایک دم سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں فلاں، اور اس میں اس کا دھیان نہیں لگتا ہے اور سارا ٹارگٹ اس کا تہجد کی نماز پر ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تہجد میں تو ایک ایک لفظ کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ ادا کرے، بڑی اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے نماز میں، اور رکوع اور سجدہ بڑے اطمینان کے ساتھ کرے، اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ یہی تہجد کا مطلب ہے، یہی تہجد کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اگر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اب نارمل طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ کون سا ہے جو صحیح ہے اور جس سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع باقی رہے۔ تو وہ تہجد کا نماز کا طریقہ کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جو ہم اور عام طرح سے نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے تہجد کا طریقہ ہے۔ بس خیال اس بات کا رکھیں کہ پہلی رکعت میں سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بڑی ہو اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہو، اور دوسری رکعت میں جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں وہ پہلے کے بعد سورت پڑھیں، اور پہلے کے مقابل تھوڑی چھوٹی ہو، ترتیب کے اعتبار سے اس کے بعد والی سورت ہو جو آپ نے پہلے رکعت میں پڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں پڑھیں۔ تو اس ترتیب کو آپ جو عام نمازوں میں جو ترتیب باقی رکھتے ہیں اس ترتیب کو آپ باقی رکھیں۔ جیسے پہلے آپ نے سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسرے میں سورہ فلق پڑھ لیں، چوتھے میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے زیادہ صورتیں، یہ 4 ہی صورتیں یاد ہیں، تو آپ انہی کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں،
کم سے کم 2 رکعت ہے. تو آپ چاہے 4 رکعت پڑھیں یا 2 ہی رکعت پڑھیں لیکن تہجد ضرور پڑھیں اور مکمل اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ خیال نہ کر سکو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد اصل مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگے. تو تہجد کو اس طرح سے آپ پڑھیں, بالکل نارمل طرح سے آپ بالکل اللہ کے سامنے گر جائیں, پڑھ جائیں اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد آپ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میری درخواست ہے کہ آپ جب تہجد کی نماز پڑھیں پہلے تو عہد کریں کہ انشاءاللہ آپ تہجد پڑھیں گے, اور اگر آپ پڑھیں تو پھر میرے لیے بھی آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا. خصوصی طور پر مجھے اپنی اسپیشل دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے امپورٹنٹ کام ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنے کی تمنا ہے, چاہت ہے کہ ہمارے اعلیٰ درجے کے مدرسے ہوں, ہمارے کالج ہوں, اور جو ہماری AWS آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت تقریباً 2 ڈھائی 3 سال سے ورک چل رہے ہیں, کام چل رہے ہیں, جو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں کہ وداؤٹ فنڈنگ میں ان تمام کاموں کو انجام دیتا آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کام لے رہا ہے, آپ سے گزارش ہے آپ کے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو نیک اعمال ہیں ان میں مجھے ثابت قدم ضرور رکھے.